شادی کی سالگرہ منانے کا کیا حکم ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی شادی ایک خیر و برکت والی چیز ہے۔ شادی کر کے انسان عفت و پاک دامنی اختیار کر لیتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر ہر سال اس کی سالگرہ منائی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، شادی کی سالگرہ منائی جائے اور اس موقع سے عورت کو یا یہ کہہ لیں دونوں ایک دوسرے کو گفٹ دیں، ہدیہ تحائف دیں، ظاہراً ایسا لگتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سدًا للذریعہ اس سے منع کیا جائے گا۔ سدًا للذریعہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آگے امکان ہے گناہ میں واقع ہو جائیں، پڑ جائیں، اس وجہ سے اس سے پہلے ہی جو کام کرنے جا رہے ہیں گرچہ وہ کام جائز ہے پھر بھی اس سے منع کر دیا جائے گا۔ جیسے سدًا للذریعہ یہ ایک اصول ہے، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم ہے، اب دونوں ایک جگہ جمع ہوں اور مقصد نیک ہو۔ مرد کا مقصد ہے عورت کو قرآن پڑھنا سکھا دے، غیر محرم ہے، مقصد تو نیک ہے نا، عبادت والا کام ہے کہ قرآن سکھا دے، قرآن کا ترجمہ تفسیر سکھا دے۔ صرف دو ہی لوگ ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، کہا جائے گا نہیں اکٹھا ہو سکتے یہ دونوں۔ قرآن وہ اس کو اس حالت میں نہیں سکھا سکتا۔ کیوں نہیں سکھا سکتا؟ سدًا للذریعہ، آج ایک دوسرے کو قرآن سکھائے گا، عین امکان ہے کل غلط کام میں واقع ہو جائیں، اس وجہ سے اس سے منع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شادی کی سالگرہ کا مسئلہ ہے۔ 2025 میں شادی ہوئی، 2026 میں شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، شوہر نے بیوی کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، لائے بازار سے خرید کر کے گھر میں دے دیے۔ 2027 کے آنے پر ایک پروگرام پورا سجایا گیا، کوئی ہال بک کیا، اب شادی کی سالگرہ اس حال میں منائی جائے اور لوگوں کو دعوت پر مدعو کیا گیا۔ کتنے پیسے خرچ ہوئے صرف کس پر؟ شادی کی سالگرہ پر۔ گویا کہ دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں پھر یہ غلط رخ اختیار کر لے گا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار یہ چیز آپسی رنجش اور جھگڑے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ کیسے؟ آج آپ کے پاس پیسہ تھا، 2026 کی آپ نے سالگرہ منائی، 25 میں شادی ہوئی، 26 میں آپ نے منایا، چلے 26 میں آپ کے پاس پیسے تھے، آپ نے منا لیا، تحفہ دے دیا، گفٹ دے دیے۔ 27 میں کیا پتہ چلا آپ کے پاس پیسے نہیں۔ انسان پر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی مالدار ہے، کبھی غریب ہے، کبھی جیب میں پیسے ہے، کبھی نہیں ہے، انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اگلے سال آپ نے نہیں دیا، بیوی سال بھر سے انتظار کر رہی تھی، 26 کے بعد 27 پھر آنے والا ہے اور اس میں بھی ہمیں کچھ گفٹ ملے گا۔ ایک سال تک انتظار کرتی رہی بیوی، اور جب موقع آیا شادی کی سالگرہ منانے کا تو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ آپ نے کہا میرا جیب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس پیسہ، اس وجہ سے میں نہیں دے سکتا۔ اب یہ چیز عین ممکن ہے ناراضگی کا سبب بن جائے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، انسانی عقل کس طریقے سے اس بات کو قبول کرتی ہے کہ محبت میں اضافے کی طلب، چاہت سال میں صرف ایک ہی بار ہو۔ شادی کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، شادی ہو گئی، اب آپسی محبت میں اضافے کے لیے سال میں صرف ایک دن نکالا جائے اور وہ بھی 1 گھنٹے سے بھی کم ہو، اس میں گفٹ دے دیا جائے، بس اسی میں اضافہ ہو، بقیہ دن کوشش نہ کی جائے کہ محبت میں ہمارے اور اضافہ ہو، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ حقیقی محبت یہ ہے جو محبت بلا معاوضہ ہو، اس میں کسی مفاد یا یہ کہہ لیں کسی معاوضے کا دخل نہ ہو،
اور اسی طریقے سے حقیقی محبت وہ ہے جس میں دن بدن اضافہ ہو، اور اس اضافے کا انحصار روپے پیسے پر نہ ہو، ہدیہ اور تحائف پر نہ ہو، بلکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات پر ہو۔ اس وجہ سے خلاصے کے طور پر بات یہی کہ کہی جائے گی کہ شادی کی سالگرہ ایک مسلمان کو نہیں منانا چاہیے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔